دیکھو ہماری پستی کا واحد علاج ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی زندگی کو ترک کر دینا ہے. یہ دین قربانی کی بنیاد پر پھیلا ہے. آپ دوبارہ سے اپنے دل کی آنکھ سے دیکھنا شروع کرو میرے نوجوان دوستو. تم لوگوں میں سے ایک ایک جو ہے وہ اپنے اندر مصعب بن عمیر کی صلاحیت رکھتا ہے، ورنہ اللہ کبھی نہ کہتے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. تم میں سے ایک ایک جو ہے طارق بن زیاد کی صلاحیت رکھتا ہے. ہاں، جس نے کیا دعا کی، یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دنیم جن کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ جن کی ہیبت سے رائی. یہ صلاحیتیں آپ لوگ رکھتے ہیں اپنے اندر. آپ کہاں پڑ گئے اس چکر میں کہ میرے کل کا کیا ہوگا؟ کیا ہو گیا تم سب کو؟ جس کو یہ فکر ہو کہ کل میرے گھر میں چولہا کیسے جلے گا، اللہ جل شانہ اس سے امت محمدیہ کی اصلاح کا کام کیا لیں گے؟ وہ کیا کام کرے گا؟ جس کی ساری 24 گھنٹے کی فکر یہ ہو کہ میری بیوی کا یہ مسئلہ حل ہو جائے، میرے بچے کا یہ مسئلہ حل ہو جائے. ایک صاحب نے کہا کہ میں اس لیے 4 مہینے نہیں لگا سکتا، میں نے اپنے بچوں کو مدرسے سے اٹھانا ہوتا ہے اور مدرسے چھوڑنا ہوتا ہے. تو میں نے ان سے عرض کیا حضرت یہ بتائیے آپ کی ایک ایسے آدمی کے بارے میں کیا رائے ہے جو اپنے نابینا باپ، بوڑھی ماں، بیمار بیوی اور 2 جوان بچیوں کو بغیر ایک پھوٹی کوڑی دیے ہوئے گھر چھوڑ کے چلا جائے اور یہ بھی نہ بتائے کہ میں واپس آؤں گا کہ نہیں؟ آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ فرمانے لگے یار بڑا کمعقل آدمی ہے. میں نے کہا حضرت ابو بکر صدیق نے کیا تھا یہ. آپ سے اور مجھ سے تو زیادہ ہی دین جانتے تھے. مثالیں تو دیں ان حضرات کی اور زندگی گزاریں یہ کہ میں نے بچوں کو مدرسے سے اٹھانا ہے. ارے بھائی کوئی بناؤ ترتیب کے بچے مدرسے سے آئیں اور جائیں اور نکلو تم اللہ کے راستے میں. تم تو دیندار ہو، 5 وقت کے نمازی ہو تم. میرے عزیز کیا ہو گیا ہے مسلمانوں کو؟ بھئی کوئی نہ کوئی مسئلہ تو ہر ایک کا ہے. اس دنیا میں رہو گے تو اس دنیا کے تقاضے تو تمہاری میری طرف متوجہ ضرور ہوں گے. ان کے بغیر کوئی کیسے رہ سکتا ہے؟ دنیا کا اصول ہی نہیں ہے. فارغ تو یہاں پر وہ ہے جو کومے کے اندر ہسپتال میں پڑا ہوا ہے یا جو قبر میں جا چکا ہے، اس کے علاوہ تو کوئی فارغ نہیں ہے. ہاں تو پھر یہ بتاؤ یہ جو اتنی انسانیت جو بے دین بیٹھی ہوئی ہے ان تک اللہ اور اس کے رسول کا پیغام کون لے کے جائے گا؟ اگر صحابہ یہ کہتے کہ ہم مدینے کو نہیں چھوڑیں گے، اللہ کے رسول کے گھر کو نہیں چھوڑیں گے، یہاں کی 50,000 نمازوں کو نہیں چھوڑیں گے، اور وہ دوسرے صحابہ کہتے کہ ہم اپنی 1 لاکھ مکے کی نمازیں نہیں چھوڑیں گے، آج ہم اور تم بھی کسی صنم کو سر مار رہے ہوتے اپنا. میرے دوستو اللہ کے یہاں اپنی قیمت لگاؤ. ہاں تو آپ حضرات ماشاءاللہ صلاحیتوں والے ہیں میرے دوستو، آپ حضرات شعور والے ہیں ماشاءاللہ. یہاں ہماری جماعت خاص طور پہ اس لیے بھیجی گئی ہے، یہ لیڈز والے شعور والے ہیں، بات کے سننے سمجھنے والے ہیں. ہاں اللہ کے دین کے لیے قربانیاں دینے والے ہیں، اللہ کے راستے میں نکلنے والے ہیں، اس دعوت کے کام کو اپنا کام سمجھ کے کرنے والے ہیں. تو میرے دوستو آپ سے ہاتھ باندھ کے گزارش ہے، ہاں اس کام کو کرو. اس کام نے بڑے بڑوں کی زندگی بدل دی. وہ جو گراؤنڈ میں چوکے چھکے لگانے والا سعید انور آج ممبر پر بیٹھ کر لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہا ہے. وہی ثقلین مشتاق جو کبھی گراؤنڈ میں اپیلیں کیا کرتا تھا، آج میرے دوستو ہزاروں نوجوان لڑکوں نے اس کے ہاتھ پر توبہ کی ہے. کل اپنے 4 مہینے مکمل کر کے 4 مہینے اپنے مکمل کر کے اس کی چھوٹی چھوٹی بچیاں تھیں، ان کو دیکھ کر ہمارا دل خوش ہو گیا. اس نے بھی اپنی 2 بیٹیاں اور ایک چھوٹا بچہ جو تھا وہ گھر پہ چھوڑا، جوان بیوی گھر پہ چھوڑی، نہ کوئی نوکر چاکر نہ کچھ. 4 مہینے کے لیے اس نے بھی اللہ کے راستے میں وقت گزارا. اللہ نے پیچھے اس کے بچوں کی تربیت کی. ہاں اللہ نے پیچھے اس کی بیوی کا یقین اور مصمم کر دیا کہ اللہ سے ہوتا ہے. ہاں آج ایسے ایسے لوگوں سے اللہ کام لے رہے ہیں. ہم تو
سب سے معاشرے کے نکھٹو ترین بیکار ترین لوگ ہیں. ہماری بھی جماعت اللہ نے اگر اپنے راستے میں نکال دی میرے دوستو، تو آپ لوگوں کے لیے تو یہ کام کرنا انتہائی آسان ہے. ہاں، تھوڑی سی اپنے نیتوں اور ارادوں کو بدلو، اپنے اوقات کو فارغ کرو. آگے امت کا بہت برا حال ہے، واقعی نوجوان لڑکوں کا بڑا برا حال ہے، نوجوان لڑکیوں کا بہت برا حال ہے. ہاں، وہ آپ ہی کی ماں بہن بیٹیاں ہیں، یقین مانو. آج اگر وہ سڑک پر اس طرح کھلے بال ننگے بدن گھوم رہی ہیں، یہ ننگے بدن تو نہیں، میرا مطلب ہے جس طرح بھی آپ دیکھتے ہی ہیں یہاں پر، ہمارے تو ہوش اڑ گئے یہاں پر آ کے حال دیکھ کر. میری مراد یہ نہیں، میری مراد یہ ہے کہ جس طرح کے کپڑے پہن کر آج کل سڑکوں پہ مسلمان لڑکیاں گھوم رہی ہوتی ہیں، وہ آپ کی ماں بہن بیٹیاں ہیں. اگر آپ کو ان کی پرواہ نہیں، یہ سوچ لو خدا نہ کرے، اللہ نہ کرے تمہاری نسل میں سے کوئی ایسی نہ پیدا ہو جائے، پھر کیا کرو گے؟ ہاں، 92 کی بات ہے، مجھے یہ واقعہ آج تک یاد ہے. یہ واقعہ ختم کر کے میں بات ختم کرتا ہوں. 92 کا یہ واقعہ ہے. تب مجھے نہیں سمجھ میں آئی تھی یہ بات، اب مجھے خیال آتا ہے جب میں خود ایک بیٹی کا باپ بنا ہوں. میرے دوستو، 92 میں ہمارا ایک شو ختم ہوا کینیڈا کے اندر. ہم شو کر رہے تھے کینیڈا میں. تو جب ہمارا شو ختم ہوا تو رات کو دیر ہو گئی بہت، اور وہاں پر کراؤڈ بہت آیا ہوا تھا. تو جو آرگنائزرز تھے انہوں نے ہم سے کہا کہ آپ ابھی باہر نہ نکلیں، یہاں تھوڑی دیر رکیں، ان کو کراؤڈ کو ذرا چھٹ جانے دیں پھر نکلیے گا. وہ ہمارا شو ہی کو تقریباً 12 سوا 12 بجے رات کو ختم ہوا. کئی ہزاروں لڑکے لڑکیاں آئے ہوئے تھے اس میں. اب جب شو ختم ہوا ہم انتظار کرتے رہے، 2 گھنٹے انتظار کیا اندر. 2 گھنٹے انتظار کرنے کے بعد پھر ہماری لیموزین آئی پیچھے سے، بیک ڈور سے آ کے اس نے پیچھے پارک کی. ہم خاموشی سے دروازے کھول کے 2:30 بجے کا وقت ہے یا 2:45 بجے کا وقت ہے، ہم اپنی گاڑی کی طرف گئے ہیں. تو ہم نے دیکھا کہ باہر ایک نوجوان لڑکی کھڑا ہمارا انتظار کر رہی تھی. ہاں، ہماری ایشین لڑکی تھی. وہ دوڑتی ہوئی ہماری طرف آئی. آپ کہاں جا رہے ہیں؟ ہم نے کہا ہم تو اپنے ہوٹل جا رہے ہیں. میں بھی چلوں گی. میں نے کہا ٹھیک ہے چلو بھاگو ادھر سے. میں کیوں چلوں گی؟ نہیں میں بھی چلوں گی. ہم نے کہا بھائی رات کے 2:30 بج رہے ہیں، تمہارے والد صاحب تمہیں کچھ نہیں کہیں گے؟ آپ اب آگے اس کا جواب سنیں. کہتی نہیں میرے والد کچھ نہیں کہیں گے، میں پچھلے ویک 18 سال کی ہو گئی ہوں، اور میں پچھلے ویک اپنی 18th برتھ ڈے میں نے نائٹ کلب میں منائی تھی. جب 4:30 بجے میں گھر گئی تو میرے باپ نے گھر کا دروازہ نہیں کھولا، تو میں نے پولیس بلا لی. مسئلہ ہی کوئی نہیں تھا. آج بھی اگر تنگ کرے گا تو پولیس بلا لوں گی. ہم نے اس کو بگایا، دفعہ ہو جاؤ ادھر سے، بھاگو یہاں سے. یہ تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، ہمارے اپنے ساتھ ہوا ہوا یہ واقعہ ہے. یہ نہ سمجھو یہ تمہارے میرے ساتھ نہیں ہو سکتا، یہ ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے میرے عزیزوں. اگر میری زندگی میں دین نہ آیا، میری اولاد کی زندگی میں دین نہیں آئے گا. دیندار اولاد ماں باپ کو پوچھتی ہے، بے دین اولاد نہیں پوچھتی. وہ تو مرنے کے انتظار میں ہوتی ہے کہ یہ مرے جلدی سے تو ہم سب کچھ اپنے قبضے میں کریں. تو ایسے لوگوں کی طرف جانا میری آپ کی ضرورت ہے. اس وقت مجھ پر آپ پر فرض کے درجے میں ہے کہ ہم ایسوں کے پاس جائیں